ایک زمیندار کو اپنے مال مویشی اور گھوڑوں کی رکھوالی کے لیے ایک ایسے ملازم کی ضرورت تھی جو جان نثاری سے اس کے فارم کی رکھوالی کر سکے۔ اسے ہمیشہ اپنے ملازمین سے یہ شکایت رہتی تھی کہ اسے کوئی محنتی ملازم مل ہی نہیں رہا۔ زمیندار کے پاس کام کرنے کے لیے زمیندار کی سخت شرطوں سے زچ ہو کر کوئی بھی ملازم بآسانی کام کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار جب اس زمیندار کو ملازم کی شدت سے تلاش تھی تو ایک مجبور آدمی کام کے لیے پہنچا۔ زمیندار نے اس سے پوچھا کہ اپنی کسی خوبی کا بتاؤ۔ کام کے متلاشی نے کہا کہ میں جب بارش ہوں یا طوفان ہو تو سکون سے سوتا ہوں۔ زمیندار کو اس شخص کی بات کی کوئی خاص سمجھ تو نہیں آئی، مگر آنے والی سردیوں اور بارشوں اور آندھی طوفان کے موسم کے خدشے کے مارے بمشکل دستیاب اس شخص کو کام پر رکھ لیا۔ ایک رات کو جب طوفانی بارش ہو رہی تھی، مکانوں کی چھتیں آندھیوں سے اڑ رہی تھیں، تو نہ جانے اس کے ڈھور ڈنگر کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ زمیندار اپنے اثاثوں کے عدم تحفظ کے خدشات کے مارے اپنے فارم میں دوڑتا ہوا پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ملازم مزے سے رضائی اوڑھے گہری نیند میں غرق سو رہا ہے۔ زمیندار نے غصے سے دہاڑتے ہوئے ملازم کے منہ سے رضائی اتاری اور اتار کر پھینک دی اور اسے نیند سے جھنجھوڑ کر بیدار کرتے ہوئے کہا کہ تم کیسے انسان ہو؟ باہر بارش کے طوفان نے تباہی مچا رکھی ہے اور تم یہاں مزے سے سو رہے ہو۔ ملازم نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنی نیم و آنکھوں سے زمیندار کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا نا کہ میں جب بارش ہو یا طوفان آئے سکون سے سوتا ہوں۔ زمیندار چیختا چنگھاڑتا اپنے مال مویشی کے احاطے کی طرف بھاگا تاکہ وہ بطور مالک اپنے مویشیوں کے بچاؤ کے لیے کچھ کر سکے، لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرانی کا جھٹکا لگا کہ اس کے سارے مرغیاں پرندے اپنے اپنے ڈربوں میں احتیاط سے ڈھکے ہوئے ہیں اور بالکل محفوظ بند بیٹھے ہیں۔ حلال جانور سکون سے جگالیاں کر رہے ہیں اور گھوڑے تندرست اور توانا سردی سے محفوظ سکون سے کھڑے ہوئے ہیں۔ زمیندار نے یہ سب ماجرا دیکھا تو ملازم کی طرف گیا اور اسے معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ سو جاؤ سکون سے، کیونکہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سخت حالات، تنگی ترشی کے وقت اور بارشوں اور طوفان میں سکون سے سو سکتے ہیں۔ دوستو، جب کوئی شخص اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دیتا ہے اور آنے والے خدشات کا توڑ پہلے سے بنا کر رکھتا ہے تو آنے والی پریشانیوں سے وہ بے خوف و خطر اس کام کے لیے کچھ اور نہیں، بس کل کے لیے آج محنت کرنا پڑتی ہے تاکہ وہ پریشانی اور بارش طوفان میں پاگلوں کی طرح بچاؤ کے لیے نہ بھاگتا پھرے۔ جب پریشانیاں گھیر لیں تب طاعات کی طرف نہیں بھاگتا، ہر حال میں شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ آئیں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی قبر میں آنے والی سختیوں سے بچنے کا بھلا کیا انتظام کیا ہے۔ اگر تو اچھا انتظام کیا ہے تو قبر میں سکون اور راحت نصیب ہوگی، اور اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو جان لیجئے کہ ہمارے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا جائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کیجئے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔